نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت کو دیکھیے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چیختا ہے اور چیخنا ہی اسے زیب دیتا ہے۔ اس میں 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کے بل سجدہ نہیں کر رہا۔ واللہ اگر تم وہ جان سکو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو، اور بستروں پر اپنی بیگمات سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو۔ تم باہر نکل جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کرنے لگو۔ میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یہ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت پر حقیقی شہادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کی تاکید کرتا ہے، انی اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ۔ تم سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر میں ہی اس سے خوف کھاتا ہوں۔ عبداللہ بن شخیر کا بیان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں سے ہنڈیا کے ابال جیسی آواز آ رہی تھی۔ ابو حالہ نے رسول اللہ کا وصف بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غموں اور فکروں میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت میسر نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف کھاتے تھے، اتنا تقویٰ تھا ان کے اندر، اور گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں وہ کتنے زیادہ کانشیس تھے۔ ہم بھی تو انہی کی امتی ہیں نا، ہمیں بھی اتنا ہی کانشیس ہونا چاہیے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے، اور ہمیں بھی اپنے رب کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ خوف ایسے ہی نہیں آ جاتا، تقویٰ ایسے ہی نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو رب کے تقویٰ کو سیکھیے، جانیے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم شیطان کی اطاعت تو نہیں کر رہے، اور توبہ کیجیے، کیونکہ ہم تو بہت گناہ کر جاتے ہیں، کبھی غلط دیکھ جاتے ہیں، کبھی غلط سن جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب سے توبہ کرتے